بسم اللہ الرحمن الرحیم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. آیت نمبر 78 سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 78 سے آغاز کرتے ہیں. رحمان و رحیم اللہ کے نام سے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ان سے کہا جا رہا ہے جو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد سے کتراتے. تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں آ لے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں درک کر لے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اگر انہیں کوئی حسنہ آن پہنچے، کوئی سکھ مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اور اگر ان پر کوئی برائی آ جائے، کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو کہتے ہیں اے رسول یہ آپ کی طرف سے. اچھائی اللہ کی طرف سے، برائی کہتے ہیں یعنی اس کے لیے رسول پاک کو مورد الزام قرار دیتے ہیں. یعنی گویا کہتے ہیں اگر آپ نے یوں نہ کہا ہوتا، اگر آپ نے یہ کرنے کا نہ کہا ہوتا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ مصیبت ہم پر نہیں آتی. بزدل لوگ جو جہاد سے جی چراتے ہیں، ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو رسول اللہ کو متہم کرتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی ملے تو پھر اللہ کی طرف اس کو پلٹاتے ہیں. اور اس اللہ کی طرف پلٹانے میں اصل میں کیا بات ہوتی ہے؟ اصل میں یہ دلوں میں ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا حق بنتا تھا، ہم اس قابل تھے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. ورنہ اگر واقعہ نہیں ہر چیز کو خدا کی طرف سے سمجھتے تو پھر مشکل کی صورت میں نہ کہتے کہ یہ رسول پاک کی طرف سے ہے. اللہ اور رسول میں یہ فرق نہ کرتے. یہ فرق کرنا بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، جس کی وجہ سے یہ رسول پاک پر الزام لگاتے تھے کہ یہ مصیبت آپ کی وجہ سے ہے. اب اللہ نے ان کے جواب میں کیا فرمایا؟ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، دونوں اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. کوئی سکھ ملے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، کوئی دکھ ملے تو بھی اللہ کی طرف سے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ نزدیک ہی نہیں آتے بات سمجھنے کی. اگلی آیت بھی میں ترجمہ پڑھ لوں، پھر اس کے بعد اس کو وضاحت کروں گا مراد کیا ہے. اگرچہ انسان خود بھی جب اس میں غور کرے کہ یہ خداوند عالم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، غور کرے تو انسان کو بات سمجھ میں آ جاتی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو سکھ آپ کو ملتا ہے، آپ کی طرف آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے. حسنہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو برائی اور دکھ آپ پر آتا ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اس بات پر گواہی کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ خداوند عالم گواہ کافی ہے. اور آپ لہذا آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، اس کا نتیجہ
اچھا آ جائے یا اس کا نتیجہ برا آ جائے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے، اللہ کے راستے میں تو پھر آزمائشیں اور مشکلات آتی رہتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دفعہ فرمایا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سکھ بھی اور دکھ بھی، اور اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ سکھ اللہ کی طرف سے ہے، دکھ تمہاری اپنی وجہ سے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس کے سارے قوانین، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ نتیجے مقرر کرنے والا اللہ ہے، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ سب نتیجے اچھے اور برے نتیجے مقرر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب خداوند عالم اپنے رسول کے ذریعے انسانوں سے کہتا ہے یہ کام کرو، اگر وہ کام صحیح طریقے سے کیا جائے اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے، اگر کام کے دوران کوئی رسول پاک کی نافرمانی کر دے یا کوئی اتفاق سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، انہی اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق آزمائش پیش آ جائے، تو وہ لوگ جو جن کے دلوں میں مرض ہے، جو بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ خوشی میں تو ظاہر ہے، خوشی میں تو کوئی کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹیم میچ جیت جاتی ہے وہ سارے خوش ہوتے ہیں، جب ہار جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تھے، کوئی کہتے ہیں ہمارے کوچ کی خرابی ہے، کوئی کہتے ہیں اس نے خرابی کی، کوئی اس نے خرابی کی۔ تو یہاں پر جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہتے تھے رسول پاک کی نعوذ باللہ خرابی ہے، ان کی غلطی سے ہی ہمارے پر مصیبت آئی۔ سب خدا کی طرف سے، کیا مطلب؟ یعنی یہ قانون بنانے والا خدا، تمہیں بنانے والا خدا، امر کرنے والا خدا، اگر خدا چاہتا تو یہ جو مصیبت آتی ہے تم پر، یہ بھی نہ آتی۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اگرچہ تمہارا اپنا اختیار بھی میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تو نہ آتی، لیکن اس نے یہ قانون مقرر کیا، اس کے مطابق تم پر آتی ہیں مصیبتیں بھی، یہ سب خدا کی طرف سے اس معنی میں۔ لیکن اچھائی خدا کی طرف سے ہے، برائی تیری طرف سے ہے، کیا مطلب؟ اچھائی خدا کی طرف سے اس لیے کہ اللہ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے، اگر تم ان کی اطاعت کرو تو پھر ان کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا۔ لیکن جو انسان پر برائی اور مصیبت آتی ہے وہ خود انسان کی وجہ سے آتی ہے، دانستہ بھی اور نہ دانستہ بھی۔ دانستہ کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان خود اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کرے جس سے اس کو نقصان پہنچ جائے، جان بوجھ کے ایک تیز ٹریفک والی روڈ سے بغیر دیکھے کراس کرے، مثال کے طور پر کیا کہا جائے گا؟ جو مصیبت تجھ پر آئی ہے تیرا اپنا قصور۔ اگر کوئی اپنے بالکل نوجوان سے بچے کو گاڑی کی چابی پکڑا دے جبکہ اسے پتہ ہو کہ اس کو صحیح طرح چلانی نہیں آتی، اور وہ باہر لے جائے اور حادثے کا شکار ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کا اپنا قصور، یہ جو مصیبت آپ پہ آئی ہے، خدا نہ خواستہ وہ بچہ فوت ہو جائے، ایکسیڈنٹ کر دے، کسی کو مار دے، زخمی کر دے، تو کیا کہیں گے؟ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ تمہارے اپنے وجہ سے آئی ہے۔ یہ دانستہ بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بالآخر انسان ہے، اس کے ساتھ یہ مصیبتیں آتی رہتی، چونکہ انسان محدود ہے، انسان کمزور ہے، انسان سب کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو بعض اوقات وجود انسان کی کمزوری کی وجہ سے اس پر مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں، بعض اوقات صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کی آزمائش لینی ہے، انسان کو خلق کی آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ دو جو باتیں کی جا رہی ہیں، دو مختلف جہات ہیں، اینگلز ہیں چیزوں کو دیکھنے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے، جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے اگر خدا اجازت نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اللہ کی طرف سے۔ اور اچھائی اللہ کی طرف سے اور برائی تمہاری اپنی طرف سے، تمہاری اپنی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے کاموں پر عمل کرو گے تو تمہیں اچھے ہی اچھے نتیجے ملیں گے۔ خدا تمہارا نقصان نہیں چاہتا، خدا تمہیں مصیبتوں میں بلا ہدف ڈالنا نہیں چاہتا۔ ہاں، مصیبتیں جو تمہیں لگتی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کس پہلوان کو گولڈ میڈل ملتا ہے؟ جو باقی سب پہلوانوں کو ہرا دے، مقابلہ کیے بغیر نہیں ملتا اس کو، اور وہ مقابلے بڑے سخت ہوتے ہیں، مقابلوں میں بڑی جان لڑانی پڑتی ہے، مقابلوں کے لیے بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں کہ جو انسان کو اللہ نے کہی ان سب میں خیر ہے، لیکن بعض اوقات انسان کے اپنے وجود کے سبب چاہے جان بوجھ کر بھی
اور چاہے اس کے باقی ساتھیوں کی غلطی سے جو اس کے ساتھ تھے، مل کے جماعت بنی تھی، اس کی وجہ سے جو مصیبت آتی ہے، اللہ نے فرمایا وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اور آپ تو اے رسول اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے رسول ہیں ان لوگوں کے لیے، اور اللہ اس بات پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ لہذا مومن پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، اس کا سبب میں خود لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت جملہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق کبھی خراب نہیں ہونا۔ انسان اس بات کو سمجھے کہ خدا میرا خیر خواہ ہے، خدا میرا خیر خواہ ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس میں میری بہتری ہے، اگرچہ مجھے اس بات کا ظاہر اچھا نہیں لگا، مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لیکن خیر ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیے اگر جن کو جہاد برا لگ رہا تھا، اگر یہ بالآخر یہ قوم جہاد نہ کرتی رسول اللہ کے ساتھ مل کر، تو یہ نتیجے نہ نکلتے جو نکلے تھے۔ اللہ نے وہ نتیجے جہاد کرنے کے اس کے نتیجے کے طور پر ہی رکھے تھے، اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے، اگر نہ کرتے تو وہ نتائج بھی نہ نکلتے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز میں خیر ہے، اور انسان کی اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے اس پر شر اور مصیبت بعض اوقات آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔